امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے معاہدے میں کیا کچھ طے پایا؟ امریکہ اور طالبان کی اس معاہدے کی روح سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے چناب نیوز کی اس اسپیشل رپورٹ میں۔ طے پانے والے معاہدے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر طالبان معاہدے کی پاسداری کریں گے تو 14 ماہ کے اندر تمام امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے گی۔ معاہدے کے پہلے حصے کے مطابق افغانستان میں ایک ایسا میکانزم لایا جائے گا جس کے تحت افغانستان کی سرزمین کسی بھی گروہ کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ معاہدے کے دوسرے حصے کے مطابق تمام غیر ملکی افواج ایک طے شدہ مدت میں افغانستان سے نکل جائیں گی، جبکہ تیسرے حصے کے مطابق امارات اسلامی افغانستان جنہیں امریکہ کی طرف سے ریاست تسلیم نہیں کیا گیا اور جن کو طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ افغانستان کے مختلف فریقوں سے 10 مارچ 2020 سے بین الافغان مذاکرات کریں گے، جبکہ چوتھے حصے میں بین الافغان مذاکرات کے دوران افغانستان میں مستقل اور جامع جنگ بندی ایک اہم جزو ہوگا۔ فریقین اس جنگ بندی کی تاریخ اور تفصیلات مذاکرات کے دوران طے کریں گے، جس کا اعلان افغانستان کے مستقبل کے سیاسی روڈ میپ کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے مطابق امریکہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے 4.5 ماہ کے دوران امریکی افواج کی تعداد کم کر کے 8600 کی جائے گی اور اسی تناسب سے اتحادی افواج کی تعداد بھی کم کی جائے گی۔ اسی عرصہ میں امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں موجود 5 فوجی اڈوں سے تمام افواج کو نکال لیں گے۔ اگر طالبان اس دوران معاہدے کی پاسداری کرتے رہے تو امریکہ اور اس کے اتحادی اگلے 9.5 ماہ میں تمام افواج کو افغانستان سے نکال لیں گے اور افغانستان کے تمام فوجی اڈوں کو بھی خالی کر دیں گے۔ معاہدے کے تحت امریکہ 10 مارچ تک اعتماد سازی کے اقدامات کے تحت طالبان کے 5000 قیدی رہا کرے گا، جبکہ دوسرا فریق بھی 1000 قیدی 10 مارچ کو رہا کر دے گا اور اسی دن بین الافغان مذاکرات کا آغاز بھی ہوگا۔ اس معاہدے کی روح سے طالبان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ طالبان اپنے کسی رکن یا القاعدہ سمیت کسی فرد، تنظیم یا کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ افغانستان کی سرزمین امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرے۔ طالبان تمام افراد اور گروہوں کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے سے روکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت، بھرتی اور چندہ جمع کرنے کے عمل کو بھی روکیں گے تاکہ امن معاہدے کی روح پر عمل ہو سکے۔ طالبان ایسے افراد کو ویزا، پاسپورٹ اور سفری اجازت نامے سمیت کوئی قانونی دستاویزات فراہم نہیں کریں گے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس معاہدے کے مطابق ماہرین یہ توقع کر رہے ہیں کہ معاہدے کے بعد افغانستان میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت اور امریکہ کے درمیان تعلقات مثبت ہوں گے۔ امریکہ افغانستان کی نئی اسلامی حکومت کے ساتھ معاشی تعاون کرے گا اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرے گا۔ فیصل شہزاد، چناب نیوز .tv